जनाब उस्मान गनी बहुत बड़े अमीर थे, बहुत बड़े अमीरुल मोमिनीन थे, लाखों मुरब्बा मील पे हुकूमत थी। चंद 100 आदमियों ने आके घेर लिया उस्मान गनी के घर को, और करबला में तो 3 दिन पानी बंद रहा है, हजरत उस्मान गनी पे 40 दिन पानी बंद रहा है, 40 दिन। और हजरत इमाम हुसैन के खैमों के गिर तो पहरा देने के लिए जनाब अब्बास थे। और मैं तारीख के सारे मोतबर हवाले अर्ज कर सकता हूँ कि जब हजरत उस्मान गनी को खतरा हुआ तो मौला अली शेर खुदा ने इमाम हसन और हुसैन को तलवारें पकड़ाई और फरमाया दरवाजे के आगे खड़े हो जाओ, कोई बदबख्त तुम्हारे खालू उस्मान गनी के दरवाजे तक जाने ना पाए। और उस दरवाजे से फिर गया भी कोई नहीं, इसलिए कि वहां हसनैन करीमैन का पहरा था। जो गया बेईमान तो पीछे से चढ़ करके गया। हजरत उस्मान गनी लाखों मुरब्बा मील का हुक्मरान, जहाँ जिसके पास चंद वोट हो वो दंदनाता फिरता है, जिसके पास 4 बॉडी गार्ड हो उसकी बात वो करता है तो हवा में। हजरत उस्मान गनी के पास हजारों की फौज है, चंद 100 लोगों ने आपके घर को घेर लिया, शहीद करना चाहते हैं। जनाब उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, कई और लोग गए। कहा उस्मान 3 बातें हैं, या तो हमें इजाजत दो, या तो तुम थोड़ी देर के लिए खिलाफत छोड़ दो, हुकूमत छोड़ दो, चंद दिनों के लिए किसी और को अमीर बनाओ। जनाब उस्मान कहने लगे मुझे तो हुकूमतों से दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया था उस्मान अल्लाह तुझे कमीज पहनाएगा, लोग उतारना चाहेंगे पर तुम उतारना ना। फरमाया मैं समझ गया हूँ, उससे मुराद यही है, मैं नहीं छोड़ता। कहा उस्मान फिर इस तरह करें, हमें इजाजत दें, ये चंद 100 लोग हैं, हमारी तलवारें चंद मिनट में फैसला कर देंगी। जनाब उस्मान गनी फरमाने लगे मैं नबी पाक का शहर अपनी वजह से खून में रंग दूं, मेरी वजह से? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था एक मेंढा होगा, बकरा, जिसकी वजह से मेरे मदीने की गलियों में खून बहेगा, मैं वो बकरा नहीं बनना चाहता। फरमाया मैं नहीं चाहता मेरी वजह से खून बहे और हुजूर के मदीने में बदअमनी हो। उस्मान की जान जाती है तो जाए, पर नबी पाक के मदीने में शोर नहीं होना चाहिए। ए पाए नजर होश में आ, ये कूबे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। तो कहा उस्मान फिर इस तरह करो, कुछ दिनों के लिए मक्के चले जाओ। मेरी बात की समझ आ रही? कुछ दिनों के लिए मक्के चले जाओ। तो जनाब उस्मान ने दाढ़ी पकड़ ली, कहने लगे देख रहे हो सारी सफेद हो गई है, मैं नबी पाक का शहर छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं रसूलुल्लाह के मदीने में मरना चाहता हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा हुजूर का शहर। ये अंदाज है जनाब उस्मान गनी। बड़ा सताया गया हजरत उस्मान गनी को, प्रोपेगेंडे किए गए, आपके खिलाफ मुहिम चली। अब्दुल्ला इब्ने सबा ने बड़ी मुहिम जोई की आपके खिलाफ। यहूदियों ने मुसलमानों का रूप धार कर बड़ा आपको सताया, तकलीफें दी। जी आप अपने रिश्तेदारों को बड़ा देते हैं, फरमाया करते थे जेब से देता हूँ, माले खजाना से नहीं देता। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा सताया गया। ये वह वाहिद हस्ती है हजरत उस्मान गनी, इन्होंने शहादत कबूल कर ली लेकिन तलवार नहीं चलने दी, लोगों को एक दूसरे के गले नहीं काटने दी। वो शख्सियत है हजरत उस्मान गनी की, लेकिन बड़ा सताया गया, बड़ा प्रोपेगेंडा। मुझे बताइए इसके बारे में अल्लाह कुरान की आयतें नाजिल कर दे, और जिसके बारे में मुस्तफ़ा करीम एक बार नहीं 3 बार जन्नत की बिशारत अता कर दे। कोई बंदा हमें तारीख बताए, हवाले दे, कहानियां सुनाए, तो हम उसकी कहानियां देखेंगे या नबी पाक का फरमान देखेंगे? बोले, जाके बोले, जाके किसी कहानी पर कभी भी कान। बस एक हदीस मैंने बड़ी दफा सुनाई है, फिर सुनाता हूँ, तिरमिजी में है। नबी पाक जनाज़गाह तक गए जनाजा पढ़ने, या रसूलल्लाह फला आदमी इंतकाल कर गया, जनाज़गाह तक तशरीफ ले गए जनाजा पढ़ाने, लेकिन जनाज़गाह तक पहुँच कर महबूब ने फरमाया इसका जनाजा नहीं पढ़ाना। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि ये उस्मान गनी से बूझ रखता था। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारका से तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पर गए तो उहद कांपने लगा, तो हुजूर ने फरमाया उहद ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। तो वो 2 शहीद कौन थे? एक हज़रत उमर फ़ारूक, एक हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला। खुद हुजूर ने फरमाया। हज़रत उस्मान गनी
کی جو نانی ہے نا یہ نبی پاک کی سگی پھوپھی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہیں وہ حضور کی سگی پھوپھی ہیں. یہ چوتھی پانچویں نسل میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہی بنتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں کی چاروں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی. 4 بیٹیاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا. ان کا انتقال ہو گیا تو محبوب نے دوسری صاحبزادی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرما دیا. 2 شہزادیاں، 2 بیٹیاں. یہ جو کہا جاتا ہے نا عثمان ذوالنورین، عثمان ذوالنورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا. 2 کچھ بادشاہ قسم کے لوگ ہیں، بیٹیوں کو نور مانتے ہیں، باپ کو نہیں مانتے. نبی پاک کی دونوں بیٹیوں کو نور مانتے ہیں لیکن ان کے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں گول کر جاتے ہیں. 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں تو کیا لقب ہوا؟ عثمان. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین مولا علی شیر خدا کہا کرتے تھے. حضرت علی کہا کرتے تھے عثمان تو ذوالنورین ہے، 2 نوروں والا. بریلی کے امام فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور کہنے لگے نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. مبارک دے رہے ہیں دوسری شادی پر، کہتے ہیں ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 5ویں مسلمان ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، تاجروں سے ان کی دوستی تھی. حضرت عثمان غنی بھی تاجر تھے تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے انہیں تبلیغ کی تو وہ مسلمان ہو گئے. جب کلمہ پڑھا تو چچا نے باندھ دیا گھر کے اندر، کئی دن باندھے رکھا، کہنے لگا دین چھوڑنا پڑے گا. تو آپ نے فرمایا وہ تو جگہ ہی ایسی ہے جو ایک دفعہ گیا ہے دوبارہ چھوڑ سکتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عثمان غنی سابقون الاولون میں سے ہیں، ابتدائی لوگوں میں سے. ان کی زندگی کے بڑے حسین واقعات ہیں، آپ جانتے ہیں. میں 2-3 باتیں صرف ان کی حوالے سے عرض کروں گا. ہر آدمی میں ہر صلاحیت ہوتی ہے لیکن کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی میں 2-3 چیزوں کا بڑا غلبہ تھا. سخی تھے تو دریا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے. مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے، اتنے بڑے تھے کہ غنی کہہ دیا اللہ کے رسول نے. عثمان غنی تھے، ہر وقت ہی سخاوت، ہر وقت ہی سخاوت. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکلے، جنت البقیع والی جگہ حضور کو پسند آ گئی. فرمایا کچھ صحابہ آتے ہیں یہاں تو انہیں سواریاں کھڑی کرنے کا مسئلہ ہے. آج کل نہیں مسئلہ ہوتا پارکنگ کا، اس زمانے میں اونٹ گھوڑے باندھنے کے لیے حویلی چاہیے تھی. تو حضور علیہ السلام آ کے بیٹھے تو فرمایا جگہ بڑی اچھی ہے، کبھی مل جائے نا تو صحابہ کو سواریاں باندھنے کے لیے اچھی رہے گی. عثمان پیچھے بیٹھے تھے، وہیں سے گردن جھکائی اور پیچھے سے نکل گئے. حضور نے فرمایا ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جو جگہ آپ نے کہی ہے میں دیکھنے جا رہا ہوں. تو حضرت عثمان غنی دیکھنے گئے، جب واپس پلٹے تو میرے کریم نے فرمایا عثمان دیکھ آئے ہو، دیکھ آئے ہو، دیکھ آئے ہو. عرض کی محبوبہ دیکھنی کیا تھی، تجھے پسند آئی تھی، میں خرید آیا ہوں، خرید آیا ہوں. دیکھنا آنا جانا یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں سودے بازی ہو. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. بات ختم ہو گئی، آپ کو پسند آئی تھی میں نے خرید لی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتہ نہیں لوگ کہاں بیٹھ کے دین پڑھتے ہیں، اختلاف ثابت کرتے ہیں. جو جگہ مصطفیٰ کو پسند آئی عثمان نے خریدی، اس جگہ پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزار بنا ہوا ہے.
उस जगह बीबी पाक का मज़ार है जो हजरत सैयदना उस्मान गनी की खरीदी हुई है। इसका मतलब है ये जगह मुस्तफ़ा का भी पसंदीदा है, अहले बैत की भी पसंदीदा है। हजरत उस्मान गनी का मिजाज है, हुजूर ऐलान कर रहे थे, इसका मतलब है चंदे का ऐलान करना भी नबी पाक की सुन्नत है, इसलिए हम भी कभी कभी ये सुन्नत अदा कर लेते हैं। चंदे का हुजूर ने ऐलान किया, जैश उसरा के लिए बहुत बड़ा लश्कर जाना था, फरमाया उठो भाई हिस्सा डालो। हजरत उस्मान ने दाएं बाएं देखा, कितने बहुत ज्यादा सिपाहियों के लिए बहुत ज्यादा सामान चाहिए, कहत का जमाना है। जनाब उस्मान उठे का या रसूलल्लाह 100 फौजियों का खर्चा, उनका घोड़ा भी दूंगा, घोड़े पर रखने के लिए या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कजाबा होता है, काठी होती है, वो भी मेरी, फौजी की वर्दी भी मेरी, और जब तक वापस आएगा तब तक सारा खाने का खर्चा भी मेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया उस्मान अल्लाह तुझसे राजी हो। थोड़ी देर के बाद फरमाया फिर उठो भाई। दाएं बाएं देखा, कोई उठा ही नहीं। हजरत उस्मान फिर खड़े हो गए, कहा हुजूर 100 मेरा और शामिल कर ले। नबी पाक ने फिर ऐलान किया। हजरत उस्मान कहते हैं मेरे ना दिल को कुछ होता था, फिर उठे, कहा हुजूर मेरा तीसरा 100 भी शामिल कर ले। फरमाते हैं जनाब उस्मान गनी चौथी दफा मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान किया तो मुझसे ना ही रहा गया। मैंने कहा महबूबा ऐलान न करो, आप इशारा करो, उस्मान के पास जो कुछ भी है वो मोहम्मद अरबी के कदमों का ही सदका है, आप ऐलान करो, हाजिर है, अर्श है, हाजिर है। फूक फूक के देना, देख देख के देना, ये तो वहां का सौदा होता है जहाँ सौदेबाजी होती है, लेकिन यहाँ तो या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, ये तो तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और मुझे वो बात बड़ी पसंद है, मैं तन्हाइयों में किताब खोल के पढ़ता हूँ, तन्हाइयों में पढ़ता हूँ मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मैं जब मुझे कभी लुत्फ लेना होता है तो मैं साहिब तबकात की ये रवायत खोल के बैठ जाता हूँ जब अपना मजा लेने को दिल करे। हजरत उस्मान गनी शहजादे थे, दौलतमंद बाप के बेटे थे, रईस आज़म थे। अमीरों के बच्चे नाजुक मिजाज होते हैं, मूड के मालिक होते हैं। बहुत बड़े रईस थे, पर इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं, तो फिर खेडा भुल गईयां। गज्जल पाया सी यार दे वेखने ने, फिर ओदी याद च रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे न रुलदी, पर हुण ते रुलदी 4-5 दिन के बाद मदीने आए, सफर पे गए हुए थे। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी तो महबूब के चेहरे पे जरा नकाहत है, कमजोरी है। हजरत बिलाल को मिले, कहने लगो बिलाल मैं 4 दिन बाहर रहा हूँ, हुजूर के चेहरे पे कमजोरी क्यों है? जनाब बिलाल कहने लगे जा घर जाके पूछ ले। कहता मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, सैयदा आयशा सिद्दीका अंदर से बोली कौन है? मैंने कहा अम्मा जी गुलाम हूँ उस्मान, मैं 4 दिन के बाद आया हूँ तो चेहरे पे बड़ी कमजोरी है। फरमाते जनाब आयशा हिचकी लेके रोई, क्या हुआ? तो कहने लगी उस्मान 4 दिन हो गए कौनैन के मालिक ने रोटी कोई नहीं खाई, एक प्याला दूध का एक खजूर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का, अम्मा जी आप पर्दे में नहीं चली जाती? शहजादा दौड़े गए, घर से अनाज की बोरी कंधे पे रखी, हर चीज उठाई। गुलाम कहने लगा मुझे दे दो, 20-20 नौकर हैं घर में। फरमाया नहीं ये मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं करनी। उस्मान खुद गए, रसूल पाक के घर में झाड़ू दिया, चूल्हे में आग जलाई। हजरत आयशा कहती है मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी, जब उस्मान फूंके मारते थे तो दाढ़ी से धुआं निकलता था। फिर उस्मान जिसने पानी का प्याला भी खुद नहीं पिया था, उसने सालन पकाया, फिर रोटियां पकाई तो हाथ जले, खाना पका के और दस्तरखान लगा के मस्जिद में हाजिर हुए। कहा महबूबा अगर मेहरबानी करें तो घर नहीं आते? हुजूर तशरीफ लाए और जब पहला लुकमा तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुखियां पेड़े कीते, उत्तों इश्क पलेथन लाया, तन दी हांडी मन दा सालन, उत्तों लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया? का महबूब यहाँ बैठे तो सही, यहाँ बैठे तो सही। हुजूर तशरीफ फरमा हुए और पहला लुकमा जब नबी पाक ने मुंह में रखा तो उस्मान तड़प के रोए। 600 दिनार नीचे रखे,
یا رسول اللہ میں نے دولت کو آگ تو نہیں لگانی اگر تیرے کام نہ آئے. حضور کس کام کی یہ جائیدادیں, کس کام کی؟ اگر آپ کے گھر میں 4 دن کھانا نہ پکے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عثمان تو چلے گئے, یہ کہہ کے تو میرے مصطفیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا دی کہ میں تڑپ اٹھی, میں رونے لگی. حضور نے جھولی اٹھا کے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا. اے اللہ میں راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. اور بھائی یہ درد, یہ ذوق, یہ مزاج, یہ انداز, یہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے عطا فرمایا. آپ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم پہ, کہتے ہیں تم پہلے مدینے بعد میں مکے, زیادہ دن مدینے تھوڑے دن, یہ کیا انداز ہے تمہارا؟ سنو حدیبیہ جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا, ید اللہ فوق ایدیہم, پڑھو نا گھر میں جا کے قرآن مجید. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کے عمرے کی نیت سے نکلے. حدیبیہ کی مقام پر کافروں نے روک لیا, کہا عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو نبی پاک نے سفیر بنا کے بھیجا. جناب عثمان غنی کئی سالوں کے مکے سے بچھڑے تھے, سامنے کعبہ نظر آیا, احرام بندھا ہوا ہے. جب سفیر بن کے گئے تو ابو سفیان کہنے لگے عثمان ہم تیرے رسول کو تو ابھی عمرے کی اجازت نہیں دیتے, باقی لوگ تو نہیں آتے, وہ سامنے کعبہ ہے, وہ حجر اسود ہے, وہ سارا کچھ ہے, طواف کرنا ہے تو کر لو, استلام کرنا ہے تو کر لو, اگر تم نے کعبے کے اندر نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو, صفا مروہ کے پھیرے لگاؤ, تمہیں اجازت ہے. نبی عثمان غنی فرمانے لگے قسم ہے رسول کی زلفوں کی, جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے عثمان بھی کوئی نہیں کرے گا. عثمان بھی وہ کون سا طواف ہے جس میں طواف اور مدینے والا نہ ہو؟ وہ کون سا عمرہ ہے جس میں عمرہ ہو اور رسول پاک نہ ہو؟ وہ کون سا حج ہے جس میں حج ہو اور امام الانبیاء نہ ہو؟ بریلی کے امام بول پڑے, فرمانے لگے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور فرمانے لگے غور سے سن تو رضا, کعبے سے بھی آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. یہ ہمیں حضرت عثمان غنی نے سکھایا ہے عقیدہ, یہ عقیدہ حضرت عثمان غنی کا ہے. بات دور نکل جائے گی. محبت معیار ہوتی ہے, محبت روح ہوتی ہے, محبت اصل ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا کہ عثمان کوئی تبدیلی بھی آئی نبی پاک کے غلام بننے کے بعد؟ حضور کے غلام بننے کے بعد کوئی تبدیلی بھی آئی؟ لوگ اپنی اپنی تبدیلیاں بتاتے رہے. جناب عثمان غنی نے 2 جملے کہے, لوگ کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئیں, یہ میرا آج حضور سے پیار کی محبت اور عشق کا یہ رنگ عثمان غنی کا. حضرت عثمان غنی کہنے لگے تم تبدیلی کی بات کرتے ہو؟ میں نے جب سے نبی پاک کے ہاتھ میں سیدھا ہاتھ دے کے بیعت کی ہے, میں نے یہ ہاتھ دوبارہ کبھی گندگی کو نہیں لگایا. اور فرمایا جب سے پہلی نظر سے جلوہ والضحیٰ دیکھا ہے, میں نے اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں دیکھا, اس لیے کہ ان آنکھوں میں رسول اللہ کے جلوے رچ بس گئے. یہ معیار پیدا کیا جناب عثمان غنی نے. اور مدینہ منورہ سے جو محبت ہے نا مسلمان کی, اس کا اگر اصل رنگ دیکھنا ہو تو جناب عثمان غنی کو زندگی کو دیکھا جائے. اصل رنگ. حضرت سیدنا عثمان غنی با حیا بڑے تھے. کیا بڑے تھے؟ کچھ لوگ بے حیا ہوتے ہیں, کسی کو بھی نہیں چھوڑتے, نہ صحابہ کو, نہ اہل بیت کو, نہ کسی اور کو. عثمان با حیا بڑے تھے. کتنے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, مشکات میں مسلم میں موجود ہے, آپ فرماتی ہیں نبی پاک بیٹھے تھے تو حضور کی نا پنڈلی مبارک, مرد کے لیے حکم ہے ناف سے گھٹنے تک چھپا کے رکھے, پنڈلی ننگی ہو بھی جائے نا یہ پنڈلی تو اس کی اجازت ہے شریعت میں مرد کے لیے. فرماتی ہیں اللہ کے محبوب لیٹے ہوئے تھے اور حضور کی طامت پنڈلیوں سے تھوڑی اونچی تھی, تو حضرت ابو بکر صدیق آئے تو نبی پاک نے فرمایا آ جاؤ. حضور لیٹے رہے. ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر فاروق آئے, حضور اجازت ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ. نبی پاک لیٹے رہے. چند لمحے گزرے تو عثمان غنی آ گئے. حضور آ جاؤ. فرمایا 1 منٹ. اللہ کے حبیب اٹھے, طامت مبارک کو سمیٹا, پنڈلیوں کو ڈھانپا, حضور بیٹھے, عثمان آئے, باتیں ہوئی, چلے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی
मैं हाजिर खिदमत हुई, का महबूबा समझ नहीं आई। आए अबू बकर भी हैं, मेरे वालिद आए, उमर भी हैं, मकाम उनका भी बड़ा है, पर उस्मान आए तो आपने कपड़ा सीधा किया। फरमाया आयशा मैं उससे हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के अंदर होते तो कई कपड़े लपेटे रहते, कई कपड़े जनाब। मैं एक नतीजा आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरी तरफ देखें। कई कपड़े लपेटे रहते, कपड़ों के ऊपर कपड़े, शर्मो हया के पैकर। जनाब उस्मान गनी गुस्ल करते तो कपड़ों समेत करते, फरमाते ना भाई मुझे शर्म आती, पैक करे शर्मो हया। उसका नतीजा क्या निकला? हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जनाब उस्मान गनी का जब निकाह हुआ तो अभी पर्दे की आयतें नहीं आई थी, शर्मो हया के पैकर थे, अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया था। सहाबा बेदरेग आते जाते थे एक दूसरे के घरों में। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने गोश्त पकाया तो फरमाया हजरत उसामा बिन जैद को जाओ उस्मान को भी दे आओ। जनाब उसामा बिन जैद फरमाते हैं मैंने गोश्त पकड़ा, सालन पकड़ा और उनके घर पहुंचा, जामे तिरमिजी में मौजूद है। फरमाते हैं मैं जब अंदर दाखिल हुआ मुस्तफ़ा की शहजादी को देखा और फिर उस्मान गनी को देखा। फरमाते हैं जिन्हें मैंने देखा ऐसा जोड़ा मैंने कभी नहीं देखा था। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा के पलट आया, ना उन्होंने कुछ पूछा ना मैंने कुछ बताया। फरमाते हैं जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ ना, पहला कदम ही रखा तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया उसामा दे आयो सालन। मैंने कहा या रसूलल्लाह दे आया हूं। फरमाया ऐसा सोना जोड़ा पहले कभी देखा है? देखा है कभी? मैंने कहा नहीं हुजूर मैंने नहीं देखा। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम, ये लफ्ज तिरमिजी के नहीं, ईशा वलीउल्लाह साहब ने इज़ालतुल खिफा में लिखे, मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान की शक्ल एक तो जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह से मिलती है, और दूसरा फरमाया अगर किसी ने मेरे जलवे देखने हो तो वो भी उस्मान के चेहरे में नजर आएंगे। ओ नौजवानों पैगाम दे रहा हूं, रिजल्ट निकाल रहा हूं। बेहयाई बेशर्मी की गुफ्तगू वाले के चेहरे पे हुस्न नहीं आता, तू हयादार बनता जा, रब ताला तुझे हुस्नो जमाल अता फरमाता जाएगा। जितना हया तेरे अंदर होगा उतना नूर तेरे मुखड़े पे होगा, जितनी शर्म में तू लिपटा हुआ होगा उतनी अल्लाह तुझे ताजगी अता करेगा। मेरे अल्लाह फरमाया करते जो गंद बोलता है उसके चेहरे का हुस्न सबसे पहले छिन जाता है, और फरमाया जो बुरी बातें सोचता है जिसकी सोच बुरी होती है सबसे पहले उसके चेहरे का हुस्न बिगड़ता है। अगर तू चाहता है ताज़ा रहे, ठंडा रहे, नूरानी रहे, तो फिर हजरत उस्मान ने तुझे बताया है कि शर्म वाला बन के रहे, अल्लाह सबसे ज्यादा हुस्न तुझे ही अता फरमा देगा। ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा बातें करने वाला, जो मुंह में आया कह गया, उस आदमी की नूरानियत चली जाती है। अगर लोग वो करीमों से नहीं आता और नाई के पास बैठ के चेहरे पे रोज नया डिजाइन नई लकीर बनवाने से हुस्न नहीं आता, हुस्न शर्मो हया से आता है। ये जो हम आरजी हुस्न खरीद के लाते हैं ना 4 पैसे का, ये मांद नहीं पड़ता, ये तबाह करता है और ये तबाह हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग जिनके पास बैठने को इतना दिल नहीं करता जितना उनका चेहरा देखने को दिल करता है। उनके पास बैठने को बाजों का दिल करता है कि बस ना जरा, और तबीयत आज मैं होके आया हूँ उस्ताद हाजी सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैंने इन बुजुर्गों को देखा है, हमने नजर भर के आंखों में आंखें डाल के तो बड़ा कम देखा है। हम चोरी देखा करते थे, चोरी मैं वेखा ते मेरा यार न वेखे, तो जे मैं नाम वेखा ते ओ वेखे। हम लोग चोरी देखा करते थे। मैंने अपने हजरत साहब को भी शायद ही कभी आंखों में आंखें डाल के देखा हो, तभी देखा है जब वो किसी और को देख रहे होते थे। भाई इन लोगों के अंदर का हुस्न शर्मो हया मासूमियत बन के इनके चेहरों पे निखर आता था। हजरत उस्मान गनी की शर्मो हया नूरानियत बन के उनके चेहरे पे आ गई थी। जनाब उस्मान गनी पैकरे शर्मो हया थे। एक बात कर दूं और ख़त्म करूं। हजरत उस्मान फरमाया करते थे मुझे 3 बातें बड़ी पसंद हैं। कितनी? सारे बोले हो कितनी जी? तो कौन कौन सी? फरमाया करते थे भूखे को रोटी खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, और तीसरा मेरा दिल करता है मुझे और कोई काम ना हो, कुरान पाक मेरे सामने रहे और मैं सारा दिन तिलावत ही करता रहूँ। 3 बातें पसंद थी, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, और यानी रोटियां बांटते रहते थे, सूट बांटते रहते थे। ये मिजाज था। फरमाते थे मेरी पसंद है। तीसरा मेरा दिल करता है कि कुरान मजीद पढ़ा रहे और मैं
وہ کنویں کی بات بڑی معروف ہے، میں نے بس اشارہ کرنا ہے۔ نبی پاک نے بھی اعلان کیا تو بڑا ہی اعلان کر دیا، فرمایا وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، قبضہ یہودی کا ہے، جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا اسے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے، میں اسے جنت دے دینی۔ یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے، جنت لے لے مجھ سے، لے لے۔ حضرت عثمان غنی گئے، اس کو کہا بھائی کنواں میرے ہاتھ بیچ دے۔ کنویں کی قیمت تھی 500-700 دینار، تو حضرت عثمان 500-600 دینار کل کنویں کی قیمت تھی۔ جناب عثمان غنی گئے، یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں، فرمایا یار یہ کنواں بیچ دو۔ کہنے لگا نہیں بیچنا۔ فرمایا قیمت منہ مانگی، کہنے لگا قیمت میری مرضی کی، کہا تمہاری مرضی کی، اپنی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی، تمہاری مرضی کی۔ کہنے لگا میری شرط ہے میں ایک دن کے لیے کنواں دوں گا، ایک دن میں ایک دن آپ۔ فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ کتنے پیسے؟ اس نے کہا میں 3000 دینار لوں گا، 500-600 کا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق 3000 مانگا ہے، میں 40,000 لے کے آیا تھا، اپنی اوقات کے مطابق مانگا، 40,000 دینار میری جیب میں۔ یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے، اور عام تاجر نہیں، عالمی سطح کا تاجر ہے، لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں، پر 500-600 کا کنواں 40,000۔ فرمانے لگے مسئلہ کنویں کا نہیں، مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے، وہ جو حضور کا فرمان پورا کرنا ہے نا اس کے لیے 40,000 تھوڑے ہیں، میرے پاس تھے ہی اتنے جو لے کے آیا ہوں۔ حضرت عثمان نے پیسے چکائے، اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا، فرمایا منظور ہے۔ وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی، حضرت عثمان نے اعلان کر دیا جو میرا دین ہے نا فری پیو۔ ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنویں سے سادہ پانی نکل جائے تو تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی کنویں کے اندر رہے سارا ختم نہ ہو تو باسی ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے میں اس کنویں سے پانی پیتا ہوں جس پہ رش زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے تو تازہ آتا رہتا ہے۔ فرماتے تو اللہ کے رستے میں سارا خرچ کر دے، اللہ تازے عطا کر دے گا اور پہلے سے زیادہ عطا کر دے گا۔ میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت بندوں کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ جو تجارت ہے نا بندے کنجوسی کر جاتے ہیں، بندے کا تو صحیح کام چل جائے تو پارٹنر کو فارغ کر دیتا ہے تو فارغ ہے، اور اگر کبھی کسی کی دکان میں کوئی کرایہ دار اچھا اس کی دکان چل جائے تو مالک کہتا ہے تو جا اب دکان میں نے خود کھولنی ہے، وہ فارغ کر دیتا ہے۔ بندوں کا تو مزاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تجارت ہوتی ہے نا، میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے گھروں میں لاکھوں روپیہ ماہانہ آتا ہے، غربت نہیں جاتی۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ کثرت والا پیسہ آیا ہے پر برکت والا نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا، لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا پھر کہاں کہاں سے آیا کب، اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا، اور مسلمانوں ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی۔ اس لیے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی، غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے، جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کم ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی پر الزام لگا جب آپ کا دور حکومت تھا، یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ الزامات حضرت عثمان غنی پہ لگائے گئے۔ جن بندوں کے قد کاٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کے خلاف پراپوگنڈے بھی لمبے چوڑے ہی ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی بات یاد رکھنا، کہا گیا کہ حضرت عثمان لوگوں کو نوازتے بڑا ہے، بڑا دیتے ہیں حضرت عثمان غنی۔ تو حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے حکمران تو میں آج بنا ہوں تو میں تو پہلے بھی بڑا دیتا تھا، وہ کس خزانے سے دیتا تھا؟ آپ جواب دیا کرتے۔ دیکھیں ذرا، لاکھوں لوگ حج کرنے آتے تھے پر حضرت عثمان غنی حج کرنے جاتے تو اعلان کر دیتے کہ کوئی حاجی حج کے موقع پر آ کے کھانا نہ پکائے، سب کو کھانا عثمان غنی اپنی جیب سے دیا کریں گے۔ مینا میں لنگر کھانا ہوتا تھا حضرت عثمان غنی کا، مینا میں فرماتے تھے کھاؤ حاجیوں جتنا کھا سکتے ہو، اور پھر حضرت عثمان غنی کا اعلان تھا خدام کو کہتے تھے میں آخر میں کھاؤں گا، پہلے میرے سارے آنے والے حاجیوں کو کھلایا جائے۔ ایک مجھ سے نا ایک دوست نے سوال پوچھا 4-5 دنوں کے، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو نا چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، زندگی میں نہ بھولنے والے سوالات ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے سوال پوچھا، کہنے لگا اوکاڑے دینی اور مذہبی گھرانہ ہے، اوکاڑے سے تعلق ہے،
میرے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. کہنے لگے بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں. آپ کی بھی بیٹیاں ہیں, میری بھی بیٹی ہے. بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں. اب بچی چند دن رہنے آئی ہے. پوچھنا یہ ہے کہ نماز پوری پڑے گی کہ قصر پڑے گی. تو میرا تو اس نے کام کر دیا, حد ہو گئی, رو رو کے برا حال. میں نے کہا یار تو بند کر دے فون, رات کو بتاؤں گا. کیا پوچھ لیا یار تو نے. بیٹی مسافر نہیں ہوتی, بیٹی تو مہرانی ہوتی ہے باپ کے گھر کی. تو بیٹی مطلب کیسے بتاؤں کہ دل کرتا ہے کہ بیٹی وہ صرف ہنسے, وہ روئے کبھی نہ. یہ دعا ہوتی ہے. تو نے اتنا بڑا سوال کیوں کیا؟ بہرحال علماء کو کچھ چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں. میں نے کہا میں رات کو بتاؤں گا. رات کو پھر فون آیا کہ آپ تو بڑی جلدی جواب دینے کے عادی ہیں, تو دیر کیوں کر دی؟ تو میں نے کہا یار جواب تو میرے پاس تھا لیکن ہمت نہیں تھی ابھی. تو میں نے کہا کہ اگر تو بیٹی آئی ہے والد کے گھر میں اور ابا جی کا پروگرام ہے اسے جائیداد میں سے حصہ دینے کا, تو پھر تو بیٹی نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر ابا جی نے علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے تو پھر بیٹی مسافر ہے. اگر ابا جی نے اس کو علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے نا کہ دے دے بھائیوں کو, خیر ہے تیری شادی پہ خرچہ کر دیا ہے. اگر ابا جی کے دل میں نے کہا یہ ابے سے فتویٰ پوچھ لو, اگر ابا جی کے دل میں چور ہے نا کہ بیٹی کو دینا کچھ نہیں, تو پھر بیٹی نے نماز قصر پڑھنی ہے. اس لیے کہ پھر وہ وہاں حصے دار. اس کی دلیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے, تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ نبی پاک بھی قصر نماز پڑھتے تھے, حضرت عمر بھی حج کے موقع پر قصر پڑھتے, حضرت ابو بکر بھی, آپ کیوں پوری پڑھتے ہیں؟ فرمایا ان کا مکے میں گھر کوئی نہیں تھا, میرے تو پورے کے پورے باغ ہیں, تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں, میں یہاں مقیم ہوں. تو اگر تو بیٹی کا حصہ بھی ہے ابا جی کے گھر میں تو پھر وہ نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر ابا جی نے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے بیٹوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے بیٹی سے کہہ دیا ہے کہ چھوڑ, جو بیٹیاں حصہ لیتی ہیں ان کے بھائی نہیں ملتے تو نہ ملے بھائی, کوئی حرج نہیں. ضروری ہے ظالم بھائیوں سے رابطہ رکھنا جو کھا جائے بہنوں کا حصہ. والد ظالم ہے, ظالم ہے باپ, بیٹے کو حصہ دیتا ہے بیٹی کو نہیں دیتا. اور یہ 1.5 مربے والے جاگیردار کی بات نہیں کر رہا جس کا 4 مرلے کا مکان ہے, اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے. کیوں کھاتے ہو بیٹیوں کا حصہ؟ ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں کھاتے ہیں لوگ بیٹیوں کا حصہ؟ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں کھا جاتے اور پھر کہتے ہیں جناب بڑا پیار ہے بیٹی سے, رونے دھونے کے لیے پیار ہے. تو یاد رکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر چلتا تھا. تو میرے بھائی ایک اور بہت بڑی خوبی حضرت عثمان غنی کی تیسری وہ یہ تھی کہ آپ میں اللہ نے بہت زیادہ حیا رکھی تھی. آج نا اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہماری حکومتوں میں جو بدتمیز زیادہ ہوتا ہے اس کا عہدہ زیادہ ہوتا ہے, اس کو اچھا عہدہ ملتا ہے جو بدتمیزی زیادہ کرتا ہے. اور ہمارے ہاں نوجوان سمجھتے ہیں کہ کھل کے پھرنا, کھل کے کھانا, مرضی کا لباس پہننا. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جب سے پیسے لوگوں کے پاس زیادہ آئے ہیں لباس چھوٹے ہو گئے, پیسہ زیادہ آ گیا کپڑے جسموں پہ سکڑ گئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو دل میں آئے کہہ دینے کا نام جمہوریت ہے, آزادی رائے ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے, بڑا پیسہ تھا, بڑا کچھ تھا, لوگ ڈرتے تھے, سردار بھی تھے, جو چاہتے کر سکتے, روب طاری ہوتا. لیکن عثمان غنی کو جب بھی کوئی دیکھتا تھا کسی کونے میں بیٹھے نظر آتے تھے, چھپے ہوئے پیچھے, شرم و حیا, نفاست پسندی, بڑھ بڑھ کے آگے ہونا, ہر ویڈیو میں شامل ہونے کی کوشش کرنے کا نام پیار نہیں ہے. نفاست پسند جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر چھپے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ پیچھے دراصل ہے کون. دیکھیے نا بڑی معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, حضور نے طامت مبارک باندھی ہوئی تھی, لیٹے ہوئے تھے سرکار. تو جب آدمی لیٹتے تھے نا, ہمارے بزرگ بھی جب لیٹتے ہیں تو طامت کو سمیٹا کرتے تھے تو گھٹنوں تک آ جاتی تھی, دیکھا نا آپ نے, گھٹنوں تک طامت آ جاتی جب لیٹتے. تو سرکار بھی لیٹے تھے, پردے کی ابھی آیتیں نہیں آئی تھی, دروازے پہ دستک ہوئی, حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا جان جناب ابو بکر صدیق آئے. حضور نے فرمایا بلا لو. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے, حضور لیٹے رہے, پھر دستک ہوئی, اب کون ہے؟ کہا سیدنا فاروق اعظم. کہا عائشہ آپ ساتھ والے حجرے میں چلی جاؤ. اماں جی وہاں چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد
حضرت عمر آئے, حضور لیٹے رہے. جناب عائشہ کہتی ہیں پھر دستک ہوئی. اب کون ہے؟ فرمایا عثمان غنی. نبی کریم نے فرمایا اسے کہو ذرا ٹھہر جائے. حضرت عثمان ٹھہرے تو حضور اٹھ کے بیٹھے, تہمد مبارک کو ٹھیک کیا, پھر اپنے کرتے مبارک کو سیدھا کیا, پھر دستار کو سیدھا کیا. فرمایا اب بلاؤ عثمان غنی. حالانکہ جاہو جلال حضرت عمر کا زیادہ ہے, حالانکہ وقار مقام حضرت صدیق اکبر کا زیادہ ہے. اب بلاؤ عثمان غنی کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, بیٹھے, بات چیت ہوئی, تینوں چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے ذہن میں سوال رہ گیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہ دو لوگ آئے, آپ بیٹھے رہے, عثمان آئے تو آپ نے اہتمام کیا. کیا لفظ ہے, اور لفظوں میں تاثیر ہے, اور جملے دو کہے نبی پاک نے, لیکن کتنا بڑا ان کا مرتبہ بیان کیا. فرمایا عائشہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں نے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے دوبارہ پلٹ کے اپنی شرمگاہ بھی کبھی نہیں دیکھی. گویا میں نے اپنی آنکھوں کا وضو نہیں توڑا جب سے حضور کا. فرماتے جب سے یہ ہاتھ نبی پاک کو بیعت کے لیے دیا ہے پھر گندگی میں نہیں جانے دیا میں نے سیدھا ہاتھ. حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں اپنے گھر کے اندر اپنے غسل خانے میں چار دیواری کے اندر بھی کپڑوں سمیت غسل کرتا ہوں, مجھے حیا آتی ہے غسل خانے میں بھی کپڑے. اور سنو ایک اور بڑی بات اہم, آپ فرمایا کرتے تھے میری جو محرم عورتیں ہیں نا, محرم پھپھی خالہ, میری جو محرم عورتیں ہیں, فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی ان کے بھی چہرے آنکھ بھر کے نہیں دیکھے, ان کے بھی چہرے کبھی میں نے آنکھ بھر کے نہیں دیکھے. تو جو میری محرم عورتیں ہیں پھپھی خالہ, فرماتے تھے ان سے بھی جب بات کرتا ہوں تو میں چہرہ جھکا کے. ہمارے ہاں تو کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں, لڑکیاں لڑکے کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں. بچیاں آیا کرتی تھی تو میری کبھی کبھی مجھے بتایا جاتا تھا, میں نے ایک پابندی لگا دی, بچیاں جب مدرسے میں آتی تھی کہ جو دور سے بچی آئے اس کو جس آدمی کا نام لکھا ہو بتایا جائے وہی لینے آئے. ایک دن مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ تھوڑی دیر آئیں. میں گھر گیا تو مجھے بتلایا گیا کہ ایک بچی ہے تو اس کو جو پہلے لینے آتا تھا وہ نہیں آیا, کوئی اور آیا. میں نے اس کے بھائی کو فون کیا کہ آپ لینے نہیں آئے. کہنے لگے یہ کزن ہے ہمارا, اس کے ساتھ بھیج دیں, آپ ہمارا ہی کزن ہے, خالہ زاد ہے. میں نے کہا یار آپ کہاں ہو؟ کہنے لگے مجھے 20-25 منٹ لگ جائیں گے. تو میں نے کہا ابھی کلاسیں بھی جاری ہیں تو آپ ہی آ جانا خود ہی. میں نے کہا سب آپ بھیج دیں, مجھے اعتبار ہے اس پہ. میں نے اس کو ایک بات کہی جو آپ کو بھی کہتا ہوں, میں نے کہا یار تمہیں اعتبار ہے تو اللہ رسول کو اعتبار کیوں نہیں؟ انہوں نے کیوں غیر محرم بنایا؟ عجیب تماشا ہے. مجھے پھپھی ذات پہ, خالہ ذات پہ, ماموں ذات پر اعتبار ہے, نبی پاک کو کیوں نہیں؟ آپ کو زیادہ پیار ہے لوگوں سے یا نبی پاک کو امت سے زیادہ پیار ہے؟ کیا مطلب تماشا ہے, کیا مزاج بنا لیا میں نے اور آپ؟ نبی پاک نے ایک شخص پر اعتبار نہیں کیا پر میں اس سے پردہ کرو, آپ نے اور میں نے کیسے کر لیا؟ نبی پاک نے خالہ ذات, پھپھی ذات, دیور پر, جیٹ پر, سالے پر, بہنوئی پر اعتبار نہیں کیا, پابندی لگا دی. تو نے کیسے کیا؟ تیرے دل میں زیادہ درد ہے, تو زیادہ دین کو سمجھنے لگا ہے, انسانیت زیادہ اچھل آئی ہے تیرے اندر. اعتبار کیا ہوتا؟ یاد رکھنا دنیا میں جتنے گھر تباہ ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوئے جن پر اعتبار نہیں تھا, ان کی وجہ سے ہوئے جن پر اعتبار تھا. گھر کا بیٹی لنکا ڈائے, بار والے آ کے کبھی بھی گھر میں کوئی نقب زنی نہیں کرتے, جب بھی کرتے اعتبار والے کرتے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ازواج جن پر اللہ کو اتنا اعتبار ہے کہ رب کہتا ہے میرے محبوب کی بیویوں تمہاری جیسی دنیا میں دوسری ہے ہی کوئی نہیں, اللہ کو اتنا اعتبار ہے. لیکن ایک نابینا صحابی آئے تو حضور کی دو ازواج بیٹھی تھی تو نبی پاک نے فرمایا پردہ کرو. یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا, تمہاری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں. حضور کو اعتبار نہیں تھا, بس کر دیں. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کہتا ہے مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے, وہ ظالم ہے. وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, جو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے, کالج جا رہی ہے, یونیورسٹی جا رہی ہے, اکیلے آ جا رہی ہے, مجھے اعتبار ہے. یہ ظلم کر رہا ہے بچی کے ساتھ, وہ تو بچی ہے.
اس کا تو ذہن کمزور ہے. ہو سکتا ہے صاف دل ہو لیکن سامنے جو شیطان چوکوں میں گلیوں میں دائیں بائیں گھوم رہے ہیں وہ تو صاف دل نہیں ہے نا, وہ تو معصوم طبع نہیں ہے نا. تو بعض اوقات بڑے اچھے نفیس بچے بھی شیطانوں کا شکار ہو جاتے ہیں. خدا کا خوف کریں. حضرت عثمان غنی کی زندگی, حضرت عثمان فرماتے ہیں جو محرم عورتیں تھیں ان کی طرف بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا, اس لیے کہ وہ خاتون ہے, میں مرد ہوں, میری حیا مانے. آج لوگوں کو شوق ہو گیا عورتوں کی مجلس میں دوڑ دوڑ کے جانا, وہاں بیٹھنا, وہاں وقت بتانا. پیرانے عظام کہتے ہیں کہ وہ درویشنیوں کے بیچ بیٹھے ہیں جی, باپ بیٹی ہوتے ہیں جی, مریدنی اور پیر. میں نے کہا کوئی نہیں ہوتے, اس رشتے پر استدلال ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واجب ہے پردہ پیر اور مریدنی کا, یہ پردہ واجب ہے. اگر کوئی شخص اس طرح بے پردہ بیعت لے گا, بیچ میں بیٹھے گا, تو اس کا تو مرید ہونا ویسے ہی حرام ہے, جائز ہی نہیں ہے. جو سارا دن تویز دھاگے کے لیے بیٹھا رہے اور بیویوں سے گفتگو کرتا رہے. خدا را حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو باتیں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں ان میں نفاست ہے, آپ کی حیا ہے, سخاوت